ہو رہا تھا، لیکن ایک بہت اہم نقطے پر انہوں نے اسپیکر صاحب کی توجہ اور دیگر ایوان میں بیٹھے اراکین اسمبلی کی توجہ دلائی۔ سیلاب کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لوگوں کے حالات پر انہوں نے بات کی، لوگوں کی پریشانیوں پر انہوں نے بات کی، اور جس طریقے سے آج لوگ پانی میں بیٹھے ہیں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے اس تکلیف کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نویں قمر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ عین اس وقت جب لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لوگ اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، لوگ اپنے لیے ریلیف چاہتے ہیں، تو وہ ایوان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ایوان میں حکمران کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور اعلانات کے بھی منتظر رہتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں انہیں نہیں نظر آتی ہیں، سنائی دیتی، انہیں صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نظر آ رہی ہے، انہیں صرف بیان بازی نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے خاصی شدت بیانات میں نظر آ رہی ہے۔ ہم نے فلور پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کی اسٹیٹمنٹس کا۔ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اس بات پر افسوس کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے ان کی کچھ جو بہت تکلیف دہ باتیں تھیں اس کی ہم نے مذمت بھی کی ہے، چونکہ میں سمجھتی ہوں اور یہ واقعتاً ایک حقیقت ہے کہ جب لوگ ذمہ داری کی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں تو ان کے لہجے بدل جاتے ہیں، ان میں جھکاؤ آ جاتا ہے۔ یہ بڑے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ تناور درخت کو جھکنا اور اگر وہ نہ جھکے تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیاست میں تو خاص طور پر کیونکہ میری جماعت نے ہمیشہ سیاست میں مفاہمت کو مضبوط کیا ہے، ڈائلاگ کو مضبوط کیا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو یہ ان کی مثبت سوچ کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنی ریکنسیلیشن پالیسی متعارف کرائی تو یہ محترمہ شہید کی اسی سیاسی سوچ کا تسلسل تھا۔ اور اگر ہم اور پیچھے چلے جائیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا، جو کہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر سمجھے تو، کہ تمام تر سیاسی اختلافات، تمام تر نظریات کے باوجود تمام جماعتیں پارلیمنٹ کی اکٹھا ہوئی اور ایک متفق کا آئین پاکستان کو پہلی مرتبہ مل سکا۔ تو یہ ہے خوبصورتی پالیٹکس کی، ڈائلاگ کی، ڈیموکریسی کی، اور اس ڈیموکریسی کے اندر اس ڈائلاگ ضروری ہے۔ جس طرح کا باڈی پاسچر ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کا، جس طرح کا لب و لہجہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو ابھی جواب دینے شروع بھی نہیں کیے، لیکن یقیناً تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس بات کو برا سمجھیں کہ ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ریلیف ایفرٹس کی بات۔ دیکھیں، سیلاب اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہ لے کر، لیکن اگر ایک قدرتی آفت آئی ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں بھی آئی ہے، گلگت میں بھی ہمارے بھائی بہن پریشان ہوئے، اور پنجاب میں تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا یہاں تاریخی سیلاب آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت تکلیف میں لوگ ہیں۔ اور پاکستان کی فرسٹ لیڈی آنریبل ممبر نیشنل اسمبلی اسپیکر بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک اندازے کے مطابق جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ مور دین 4 ملین لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ایک ہی صوبے میں اگر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی افیکٹ ہوتی ہے، جو ہمارا صوبہ ہے، یہ ہر صوبہ ہمارا ہے، صوبے میں بسنے والے لوگ ہمارے ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں اتحاد کی، اور آپ وہاں
باتیں کر رہے ہیں نفرت کی، آپ وہاں امن کو خراب کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ان بیانات سے، جو کل بھی خاص طور پہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں، اس سے قبل بھی وہ کچھ انگلی توڑنے کے بیانات بھی آئے. یہ تو مجھے کوئی بڑی کلیئرلی لگ رہا ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ از ایکٹیولی ڈسٹرائنگ پیس اینڈ ہارمنی. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سازش ہے ملک میں نیشنل ہارمنی کے خلاف.